اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، اس میں شک نہیں کہ وہ لوگ خسارے میں پڑ گئے جنہوں نے جھٹلایا بلقاء اللہ، اللہ کی ملاقات کو۔ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس اچانک قیامت آ جائے گی تو کہیں گے ہائے ہماری حسرت اس پر ہم نے دنیا میں کوتاہی کی۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اور وہ اپنے بوجھوں کو اپنی کمروں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے، عَلَى ظُهُورِهِمْ اپنی کمروں پر اٹھائے ہوں گے، أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ وہ بوجھ جسے وہ اٹھا رہے ہوں گے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر ایک دھوکہ ولہو اور لہو۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ، اور آخرت والا گھر، خَيْرٌ لِلَّذِينَ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے یتقون جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ قد نعلم إنه لا يحزنك الذين يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کو ان کی باتیں رنجیدہ کرتی ہیں، سو یہ بات یقینی ہے وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، اور لیکن ظلم کرنے والے اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، یعنی کہ وہ انسانوں کو نہیں جھٹلاتے، وہ تو اللہ کو جھٹلاتے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا، اور بلا شبہ آپ سے پہلے رسولوں کو جھٹلایا گیا، سو انہوں نے جھٹلائے جانے پر فَصَبَرُوا کیا کیا؟ صبر کیا، عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا جو ان کو جھٹلایا گیا۔ وَأُوذُوا حَتَّىٰ آتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ان کے پاس آ گئی نصرنا ہماری مدد۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کی کلمات کو کوئی بھی بدل نہیں سکتا۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور البتہ پیغمبروں کی بعض خبریں آپ کے پاس پہنچ چکی ہیں۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اور اگر آپ کو ان کا اعراض کرنا گراں گزر رہا ہے تو آپ سے ہو سکے تو آپ زمین پر کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی زینہ تلاش کر لیں، ان تبتغی تلاش کر لیں، نفقاً فی الارض زمین میں کوئی زینہ، اور سلماً فی السماء یا آسمان میں کوئی سرنگ نکال لیں، فتأتیہم بآیہ پھر ان کے پاس معجزہ لے آئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، لہٰذا آپ نادان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں۔ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ، بات کو وہی قبول کرتے ہیں یسمعون جو سنتے ہیں۔ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ، اور مردوں کو آپ جو ہے وَالْمَوْتَى، اور مردوں کو يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ اللہ زندہ کرے گا۔ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، پھر اسی کی طرف سب کے سب لوٹائے جائیں گے۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ، اور انہوں نے کہا کہ اس کے رب کی طرف سے اس پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ قل آپ کہہ دیجئے ان اللہ قادر، بے شک اللہ اس پر قادر ہے، اللہ ان سب پر، ان ينزل آیاتن کہ نازل فرمائے کوئی نشانی، ولیکن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر لوگ ان سب چیزوں کو جانتے نہیں ہیں، مانتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں۔ وما من دابۃ فی الارض، اور جو بھی کوئی جانور چاہے وہ زمین میں چلنے والا ہے، ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم، اور جو بھی کوئی پرندہ ہے جو اپنے بازوؤں سے اڑتا ہے، یہ سب تمہاری ہی طرح امتیں ہیں۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون، ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، ثم الی ربہم یحشرون پھر سب کے سب اپنے رب کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ والذین، اور وہ لوگ کذبوا جنہوں نے جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیتوں کو، صم و بکم فی الظلمات
وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، فی الظلمات اندھیروں میں ہیں، من یشاء اللہ یضلل اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے، ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم اور اللہ جسے چاہے سیدھے راستے پر ڈال دے۔ قل ارأیتکم ان آتاکم عذاب اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ تم بتاؤ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے، او اتتکم الساعۃ یا تمہارے پاس قیامت آ جائے، غیر اللہ تدعون یا اللہ کے سوا تم پھر کس کو پکارو گے؟ ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون، پھر اگر وہ چاہے تو اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے جس کی طرف تم اسے پکارتے ہو، اور تم جو شرک کرتے ہو اسے بھول جاتے ہو۔ تو اس رکوع میں جو ہے نا آیات میں اول تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا، یعنی قیامت کے دن کا انکار کیا اور اس دن کے آنے کو نہ مانا، تو وہ خسارے میں پڑ گیا، انہوں نے اپنا بڑا نقصان کیا۔ دنیا میں تو کچھ مال ہی کا نقصان ہو جاتا ہے، آخرت کے اعتبار سے بھی انہوں نے اپنی جانوں کا نقصان کر دیا اور اپنی جانوں کو عذاب میں ڈالنے کا ذریعہ بنا دیا۔ وہ جانوں کو کھو بیٹھے کیونکہ روزے قیامت کا انکار کر بیٹھے، اور وہ ایسا انکار تھا کہ وہ انکار کرتے ہی چلے گئے، یہاں تک کہ جب قیامت آ جائے گی تو کہیں گے ہائے کتنی بڑی حسرت کی چیز ہے جو ہم نے دنیا میں لگے رہے، دنیا کو سب کچھ سمجھا، آخرت کی حاضری کو نہ مانا۔ اس وقت یہ لوگ اپنے گناہوں کے بوجھ اپنے اوپر لادے ہوئے ہوں گے، اور کفر اور دیگر اعمال کی سزا اور جو ہے وہ ان کے لیے بچنے کا کوئی رستہ نہیں ہوگا۔ موت کے وقت توبہ کے سب دروازے بند ہو گئے، گناہوں کا بوجھ اتار کر پھینکنے کا کوئی راستہ نہ رہا، اب تو گناہوں کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ خبردار سمجھ لو، عمل حیات الدنیا الا لعب و لہب، دنیا کی زندگی صرف دھوکا، باطل، غرور ہے، نہ اس کا کوئی دوام ہے، نہ اس کا کوئی نفع ہے، نہ اس کی لذتوں کی کوئی بقا ہے۔ حاجت آخرت کی حاجت ہے۔ دنیا میں جس طرح بچے آپس میں مل کر کھیلتے ہیں، کھانے کی دکان بھی کھولتے ہیں، جھوٹ موٹ بھی کھاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر میں ماں باپ سے کھانا مانگنے لگتے ہیں، اگر ان سے کہا جائے تمہارا تو ہوٹل ہے وہاں سے کیوں نہیں کھاتے، تو اس کا کیا جواب ہوتا ہے؟ جواب یہی ہے وہ تو ایک کھیل ہے، حقیقت نہیں تھی۔ پیٹ تو حقیقی کھانے سے بھرتا ہے، پیاس حقیقی کھانے سے بجھتی ہے، حقیقی پینے سے بجھتی ہے، چیزوں سے پیاس نہیں بجھتی، چیزوں سے کھانے کی لذت پوری نہیں ہوتی، کھانے کی لذت کھانے سے پوری ہوتی ہے۔ یہ ایک بچے کا جواب ہوتا ہے۔ تو وہاں ہر مجرم شخص یہی کہے گا کہ مجھے فائدہ نہ دیا دنیا میں میرے مال نے، میرا مال برباد ہو گیا، ہاں اسی دنیا میں جو حصہ اللہ کی رضا میں لگایا ہوتا تو وہ آخرت میں بھی مجھے اس کا حساب مل جاتا۔ البتہ دار آخرت بہتر ہے، آخرت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو شرک اور کفر سے بچتے ہیں اور آخرت کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں سب فنا ہے، یہ سب بقا ہے، ذرا سا مزہ ہے، اہل تقویٰ کے لیے وہاں مستقل دائمی راحت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے صحیح معنوں میں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک دین کے معاملے میں ہمارے دلوں کو نرم فرمائے۔ تو مشرکین مکہ جو ہے وہ تکذیب کرتے تھے، آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور اللہ کی پکڑ کا سبب بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو آیت مبارکہ میں تسلی دی، کیا کہا؟ وَلَقَدْ كُذِبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے، آپ صبر کریں، آپ کا وقت بھی ضرور آئے گا۔ اللہ کی کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، اللہ کی تفسیر کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے لکھ دیا کہ ضرور بضرور تم غالب آؤ گے۔ اللہ کا یہ فیصلہ سارے رسولوں کے بارے میں ہے کہ آپ کی مدد ہوگی۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بڑی حرص تھی کہ میری قوم اسلام قبول کر لے، اور لوگ ایمان قبول نہیں کرتے تھے تو آپ کو اس بات سے بڑی تکلیف پہنچتی تھی، آپ کو اس بات سے بڑی اذیت پہنچتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کے آگے دعا گو ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آپ زمین میں کوئی سرنگ یا کوئی زینہ آسمان میں جانے کو تلاش کر لیں، پھر آپ ان کے پاس معجزہ لے آئیں، لیکن یہ پھر بھی یہ چیزوں کو نہیں مانیں
مانگے کیونکہ یہ ماننا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ پھر ساتھ ہی کہا اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت پر جمع فرما دیتا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ سے ہدایت مانگیں، اللہ سے دعا مانگیں، اللہ سے کہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے دیجئے اور ہمیں اس راستے پر چلا دیجئے جو راستہ آپ کو پسند ہے، ہمیں اس راستے پر چلا دیجئے جسے آپ پسند کرتے ہیں، ہمیں وہ دین کی سمجھ دے دیجئے جو دین برحق ہے۔ اگلی آیات میں بتایا کہ زمین پر بھی چلنے والے چلتے ہیں، پرندے ہیں، اپنے بازوؤں سے اڑتے ہیں، سب تمہاری طرح کی امتیں ہیں، جماعتیں مختلف ہیں، ان کے احوال مختلف ہیں۔ ہم نے کتاب میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، لوح محفوظ میں ساری چیزیں ہم نے محفوظ کی اور اس کتاب کے ذریعے آپ تک پہنچائیں۔ پھر اپنے رب کی طرف تم ایک دن جمع ہوگے، موت کے بعد قیامت کے دن سب جمع ہوں گے، اپنے اعمال کا بدلہ سب دیں گے، اپنے اعمال کا بدلہ سب پائیں گے۔ جھٹلانے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، کفر کی تمام حدیں پار کر چکے ہیں۔ جسے اللہ چاہے گمراہ کر دے، اللہ کی گمراہی سے بچو۔ اللہ تعالیٰ جسے گمراہ کر دے پھر اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، جسے اللہ ہدایت دے دے پھر اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ یہ کام اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ سے ہدایت مانگا کریں، اللہ سے پناہ مانگا کریں، شیطان کے شر سے پناہ مانگا کریں، مصیبت میں صرف اللہ کو پکارتے رہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ آتَاكُمْ عَذَابَ اللَّهِ، اگر میں چاہوں تمہیں کوئی مصیبت دینے پر تو کوئی ہے جو تمہاری مصیبتوں کو دفع کر دے، اگر میں آ جاؤں تمہیں نقصان دینے پر تو ہے کوئی تمہارے نقصان کو جو دور کر دے۔ اگر سچے معبود کو مجھے مانتے ہو تو پھر نفع بھی تمہیں میں دیتا ہوں، نقصان بھی تمہیں میں دیتا ہوں، پھر اللہ کو چھوڑ کر کسی کی طرف کیوں متوجہ ہوتے ہو؟ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ جو جھوٹے معبود تم نے بنا رکھے ہیں کسی کو کوئی نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے، پھر ان کو پکارنا اور ان کی عبادت کرنا حماقت ہے۔ تو حماقت نہیں تو پھر کیا ہے؟ اگر ہم اللہ کے سوا کسی کو پکارتے ہیں تو ان کا پکارنا حماقت نہیں تو کیا ہے؟ تم اللہ کو پکارو، تمہاری مصیبت کو دور اللہ کرتا ہے۔ جسے دور کرنے کے لیے جب اسے پکارا جاتا ہے تو وہ تمہاری پکار کو سنتا ہے۔ جب تم اس کی جگہ شریک بنا لیتے ہو، جب تم اس کی جگہ دوسرے لوگوں کو لے آتے ہو، پھر وہ تم سے ناراض ہو جاتا ہے، پھر آزمائشیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، وقتی تمہیں شاید کچھ مل جائے، لیکن اللہ کو ناراض کر کے کسی نے کبھی سکھ نہیں پایا، اللہ کو ناراض کر کے کسی نے کبھی سکون نہیں پایا، اللہ کو ناراض کر کے کسی نے کبھی راحت نہیں پائی۔ اللہ سے وہ ہدایت مانگو جس کے بعد گمراہی نہ ہو، اللہ سے وہ سکون مانگو جس کے بعد بے سکونی نہ ہو، اللہ سے وہ رزق مانگو جس میں آزمائش نہ ہو، اللہ سے وہ اولاد مانگو جس میں آزمائش نہ ہو، اللہ سے وہ محبت مانگو جس میں بے وفائی نہ ہو۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔